راجپوت قبائل کا قبول اسلام۔ راجپوت قبیلہ گھوڑے-واہ کا قبول اسلام۔ گڑھ شنکر ضلع ہوشیارپور کے گھوڑے-واہ کوشل راجپوتوں کے جد اعلیٰ رائے روپ چند نے حضرت خواجہ جی بندگی رحمۃ اللہ علیہ کے دست حق پر اسلام قبول کیا تھا۔ رائے روپ چند کا اسلام نام رائے عابد خان تھا۔ رائے عابد خان کا مزار قیام پاکستان تک گڑھ شنکر کی پٹی چوڑا کی حدود میں موجود تھا۔ الپیال راجپوت قبیلہ کا قبول اسلام۔ الپیال منج راجپوتوں کی ذیلی گوت ہے۔ راجہ منج سے تیسری پشت پر تلسی داس نے 1323 میں حضرت جہانیاں جہاں گشت رحمۃ اللہ کے ہاتھ پر قبول اسلام کیا تھا۔ تلسی داس سے ساتویں پشت پر رائے جلال خان گزرے ہیں جنہیں حضرت جہانیاں جہاں گشت رحمۃ اللہ کے گدی نشین نے پیر اعلیٰ کا خطاب دیا جو وقت گزرنے کے ساتھ پیر اعلیٰ سے الپیال بن گیا جس سے یہ الپیال کہلوائے۔ بھٹی راجپوت قبیلہ کا قبول اسلام۔ بھٹی راجپوتوں کی ایک بڑی گوت ہے۔ دلہ بھٹی کے اجداد میں سے رائے دھیر کے پڑپوتے اودین گہراج نامی شخص نے 1322 میں حضرت مخدوم جہانیاں جہاں گشت رحمۃ اللہ علیہ آف اچ شریف کے دست مبارک پر اسلام قبول کیا۔ راجپوت قبیلہ ڈوڈی کا قبول اسلام۔ ڈوڈی پنوار راجپوتوں کی ایک ذیلی گوت ہے۔ ڈوڈی گوت میں رائے چاولہ پسر رائے مہی پال اس قبیلے کے پہلے فرد تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ چوہان راجپوت قبیلہ کا قبول اسلام۔ چوہان راجپوتوں کی ایک بڑی گوت ہے۔ اس قبیلے کے پہلے راجا جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا وہ پرتھوی راج چوہان والئی اجمیر و دہلی کے بھتیجے ایشر داس تھے۔ ان کا اسلامی نام فخر الدین رکھا گیا تھا۔ راجپوت قبیلہ چب کا قبول اسلام۔ چب اصلاً پنوار راجپوتوں میں سے ہیں۔ ظہیر الدین بابر کے عہد میں راجہ شادی چند نے قاضی محمد فاروق نامی ایک بزرگ کے ہاتھوں اسلام قبول کیا اور ان کا اسلام نام شاداب خان رکھا گیا تھا۔ راجپوت قبیلہ جنجوہ کا قبول اسلام۔ جنجوہ راجپوتوں کی ایک قدیم اور بڑی شاخ ہے۔ کہتے ہیں کہ جنجوہ راجپوتوں کے جد امجد راجہ مل دیو وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے 980 تا 1005 کے دوران اسلام قبول کیا تھا اور آپ کا اسلام نام راجہ مل خان رکھا گیا تھا۔ راجپوت قبیلہ جرال کا قبول اسلام۔ جرال گوت میں سے سب سے پہلے شخص شب سیہنا تھے جنہوں نے 1179 عیسوی میں اپنے فرزند نیل سیہنا کے ہمراہ بعد شہاب الدین غوری اسلام قبول کیا تھا۔ ککھا راجپوت قبیلہ کا قبول اسلام۔ ککھا آزاد کشمیر کا ایک معروف راجپوت قبیلہ ہے۔ راجہ مل دیو المعروف راجہ مل خان جنہوں نے 980 تا 1005 عیسوی کے دوران اسلام قبول کیا تھا ان کے ایک بیٹے کا نام راجہ ککھا تھا۔ اس مناسبت سے یہ گوت ککھا راج کہلوائی۔ راجپوت قبیلہ کرالا کا قبول اسلام۔ کرالا چندر بنسی راجپوت ہیں اور راجہ کرال کی نسبت سے کرالا کہلواتے ہیں۔ کرالا ہندی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی سردار اعلیٰ کے ہیں۔ ایک کرالا راجہ چیرا من رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ہی مشرف با اسلام ہو گئے تھے جن کا نام عبد الرحمن رکھا گیا تھا اور ان کی بنائی گئی مسجد آج بھی کیرالہ میں موجود ہے جو کہ ہندوستان میں اسلام کی پہلی مسجد ہونے کا اعزاز رکھتی ہے۔ راجپوت قبیلہ جاٹو کا قبول اسلام۔ ریاست دہلی کے حکمران راجہ اننگ پال تنور راجپوت کے ایک پوتے کا نام جاٹو تھا جس نے 1610 عیسوی کے قریب حضرت مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا جس سے اس کی آل جاٹو راجپوت کہلائی۔ خانزادہ راجپوت قبیلہ کا قبول اسلام۔ راجہ لکھن پال کے بیٹے کنور سپنر پال نے سلطان فیروز شاہ تغلق کے دور میں اسلام کی تعلیمات سے متاثر ہو کر حضرت نصیر الدین چراغ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر 1355 عیسوی میں اسلام قبول کیا۔
سلطان نے ان کا اسلامی نام راجہ بہادر ناہر خان رکھا اور خان کا خطاب دیا، جس سے ان کی نسل خانزادہ کہلوائی۔ راجپوت قبیلہ کھچی کا قبول اسلام۔ کھچی چوہان راجپوتوں کی ایک ذیلی گوت ہے۔ کھچی گوت کی اکثریت نے حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی وفات 1268 میں ہوئی، کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا تھا۔ راجپوت قبیلہ لوہانا کا قبول اسلام۔ لوہانا راجپوت خاندان کے افراد 1433 عیسوی میں ٹھٹھہ کے مقام پر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی آل میں سے ایک بزرگ سید یوسف الدین قادری کے دست حق پر مشرف با اسلام ہوئے تھے۔ راجپوت قبیلہ منج کا قبول اسلام۔ منج گوت اپنے مورث اعلیٰ راجہ منج سین کی مناسبت سے منج کہلواتی ہے۔ راجہ منج سے تیسری پشت پر راجہ تلسی داس نے 1323 عیسوی میں حضرت جہانیاں جہاں گشت رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا اور آپ کا اسلامی نام سراج الدین المعروف شیخ چاچو تھا۔ آپ کی قبر آج بھی حضرت جہانیاں رحمۃ اللہ آف اچ شریف کے مزار کے قریب واقع ہے۔ راجپوت قبیلہ منگرال کا قبول اسلام۔ راجگان راجوری میں ایک راجہ امنا پال کے ایک بیٹے کا نام منگر پال تھا، جس کی نسل منگرال کہلوائی۔ اس راجہ کی اولاد میں راجہ سینس پال نے 1424 میں ملک مسعود کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا اور اپنا سابقہ نام ہی برقرار رکھا۔ راجپوت قبیلہ مڈاڑ کا قبول اسلام۔ مڈاڑ لفظ مڈاہر کا موجودہ تلفظ ہے۔ اس قبیلے کی خاندانی روایت کے مطابق ضلع کرنال کے مڈاہر قبائل کے جد امجد رانا ناکھے سنگھ نے مغل بادشاہ اکبر کی دعوت پر اسلام قبول کیا تھا۔ راجپوت قبیلہ منہاس کا قبول اسلام۔ مغل بادشاہ شاہ جہاں کے عہد میں سیالکوٹ کے نواح میں ایک منہاس راجہ دیو نے اسلامی تعلیمات سے متاثر ہو کر مغل خطیب امام علی کے ہاتھ اسلام قبول کیا تھا اور ان کا نام شیخ حق رکھا گیا تھا۔ راجپوت قبیلہ نارما کا قبول اسلام۔ نارما کشمیر کا ایک مشہور قبیلہ ہے۔ اخنور کے علاقے میں ایک راجہ نور نارم کے نام سے گزرے تھے۔ اس سے ان کی اولاد نارما مشہور ہوئی۔ اس قبیلہ میں ایک راجہ دلم نے اسلام قبول کر لیا اور اپنا نام راجہ دلمی خان رکھا۔ راجپوت قبیلہ نارو کا قبول اسلام۔ بجواڑہ نارو گوت کی راجدھانی تھی۔ ہوشیارپور کے نارو راجپوتوں کے جد اعلیٰ کا نام تلو چند تھا۔ ان کے پوتے نہال چند نے محمود غزنوی کے عہد میں اسلام قبول کیا اور ان کا اسلامی نام نادر شاہ رکھا گیا۔ راجپوت قبیلہ راٹھور کا قبول اسلام۔ راٹھور راجپوتوں میں راجہ سرجن سنگھ والئی پنج پسر راجہ جسونت سنگھ والئی اودے پور وہ پہلے راجہ تھے جنہوں نے مغل بادشاہ اکبر کی عہد میں اسلام کی تعلیمات سے متاثر ہو کر اسلام قبول کیا۔ آپ کا اسلامی نام راجہ سراج الدین تھا۔ راجپوت قبیلہ قائم خانی کا قبول اسلام۔ قائم خانی چوہان راجپوتوں کی ایک ذیلی شاخ ہے۔ چوہان گوت میں ایک راجہ منی پال گزرے ہیں، جن کی آل میں راجہ کرم چند چوہان نے سید نصیر الدین چراغ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھوں 1351 تا 56 عیسوی میں اسلام قبول کیا تھا۔ راجپوت قبیلہ نون کا قبول اسلام۔ راجہ گنج پت سے 8ویں پشت پر راجہ ہنون پت گزرے ہیں، جن کی اولاد نون کہلواتی ہے۔ اس راجہ کی آل میں سے راجہ دوہن نے حضرت جہانیاں جہاں گشت رحمۃ اللہ علیہ کے دست مبارک پر اسلام قبول کیا تھا۔ راجپوت قبیلہ سہو کا قبول اسلام۔ سہو گوت چوہان راجپوتوں کی ایک ذیلی شاخ ہے۔ پرتھوی راج چوہان کی شکست کے بعد اس شاخ نے حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے دست مبارک پر اسلام قبول کیا تھا۔ راجپوت قبیلہ سیال کا قبول اسلام۔ راجہ بھوج کی آل میں رائے شنکر گزرے ہیں، جو پنوار گوت سے تھے۔ ان کا ایک بیٹا رائے سیو تھا
جن کی آل سیال کہلوائی۔ رائے سیوں نے 1243 میں حضرت فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا۔ راجپوت قبیلہ سلیریہ کا قبول اسلام۔ سلیریہ گوت کے جد امجد صحن پال پسر پر تھی۔ پال نے بعد سلطان بہلول لودھی 1475 میں حضرت عبدل جلیل جوہڑ بندگی رحمۃ اللہ علیہ کے دست مبارک پر اسلام قبول کیا تھا۔ راجپوت قبیلہ تکھیال کا قبول اسلام۔ تکھیال آزاد کشمیر کا ایک معروف راجپوت قبیلہ ہے۔ راجگان اجودھیا میں راجہ تکھیال کے نام سے گزرے ہیں، جن کی آل تکھیال کہلوائی۔ ان میں ایک راجہ رسم دیو تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا اور اپنا نام راجہ رسمی خان رکھا۔ تیزیال راجپوت قبیلہ کا قبول اسلام۔ تیزیال آزاد کشمیر کا ایک معروف قبیلہ ہے۔ اس گوت میں راجہ مل دیو سب سے پہلے دائرہ اسلام میں داخل ہوئے تھے۔ راجہ مل دیو کی چھٹی پشت میں ایک شخص راجہ ڈھونڈ خان عرف راجہ تیز خان گزرے تھے، جن کے باعث یہ قبیلہ تیزیال کہلواتا ہے۔ راجپوت قبیلہ تاؤنی کا قبول اسلام۔ راجہ شالبا ہن کے پوتے راجہ تاہن کی اولاد تاؤنی کہلوائی۔ راجہ تاہن جیسلمیر سے جلندھر آئے تھے اور ان کے بیٹے راجہ انبا نے امبالہ شہر بسایا تھا۔ تاؤنی گوت نے مغل بادشاہ اکبر کے عہد میں اسلام قبول کیا تھا۔ راجپوت قبیلہ ٹوانا کا قبول اسلام۔ ٹوانا پنوار راجپوتوں کی ایک ذیلی گوت ہیں۔ ٹوانا گوت کے مورث اعلیٰ رائے ٹینو تھے، جو غیاث الدین بلبن کے عہد میں حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کے ہاتھوں مشرف با اسلام ہوئے اور آپ کی نسل ٹوانا کہلوائی۔ راجپوت قبیلہ تور کا قبول اسلام۔ راجہ اننگ پال تنور والئی دہلی کے اخلاف میں سے ایک راجکمار امر سنگھ نامی راجہ نے بعہد سلطان علاء الدین خلجی حضرت بو علی شاہ قلندر پانی پت رحمۃ اللہ وفات 1342 کے ہاتھوں مشرف با اسلام ہوا، جس کا اسلامی نام امر اللہ اسد رکھا گیا تھا۔